بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو دلاسا دے رہا ہے جو مومن ہیں، رب کی بات کو ماننے والے۔ ذالک بأن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہے، دوست ہے، کارساز ہے۔ کس کا؟ ان کا جو ایمان لاتے ہیں، ان کا دوست ہے، ان کی حمایت کرنے والا، ان کے سارے کام بنانے والا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ مثلا کافروں کی کہیں حکومت ہے، بہت طاقت ہے، وہ کسی مومن کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے مارتے ہیں، لیکن سب مومنوں کی پوری پکی سچی جو امید ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر مر بھی گیا تو آخرت میں جنت میں جائے گا نا۔ اگر مجھے یہ اس طرح ظلم میں یہ لوگ مار رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا مولا موجود ہے، میری آخرت اچھی ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہم، مومن کا تو مولا ہے، کافر کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کھا لے پی لے ظلم کر لے، لیکن مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں تھے، چند صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، لیکن غلط اجتہاد تھا۔ درہ آپ نے کہا نہیں چھوڑنا، وہ چھوڑ دیا۔ جنگ کے میدان میں آپ نے کہا تک نہیں چھوڑنا، ہم جیتیں یا ہاریں، واضح حکم تھا۔ بہت بری حالت ہوئی، آپس میں تلواریں چلنی شروع ہو گئی، رسول اللہ گڑھے میں گر گئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ کی گالوں میں آپ کے جو خود کی جو کڑیاں تھیں وہ چپ گئیں۔ اس وقت جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ وہاں جمع ہو گئے۔ ابو سفیان نے آواز لگائی، تمہارے اندر رسول اللہ زندہ ہیں؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ کہا ابو بکر زندہ ہیں؟ خاموش رہو۔ عمر زندہ ہیں؟ خاموش رہو۔ کوئی جواب نہیں۔ دیکھیں ترتیب ان کو ہی معلوم تھی مسلمانوں کی، ہاں کہ یہ ترتیب ہے، یہ رتبہ ہے ان لوگوں کا۔ پھر اس نے کہا اعلو حبل، حبل ان کا بت تھا، کہ لے حبل زندہ باد۔ آپ نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے، جواب دو۔ کہا کیا جواب دیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ رب العالمین بلند ہے اور اجل عزتوں والا رفتوں والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے تو عزا ہیں، تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہہ رہے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جس کا اللہ مولا ہونا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس کا اللہ مولا بن جائے اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ آتی تو آتی رہیں گی، تکلیفیں نبیوں کے ساتھ بھی آئی ہیں، لیکن اصل چیز دین میں استقامت، یہ رب العالمین اس کا مولا ہے، اس کا دوست ہے، اس کے لیے اچھا چاہتا ہے، شرک سے، گناہوں سے، سود سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، برائیوں کے کاموں سے بچا لیتا ہے، ان کو اس طرف جانے بھی نہیں دیتا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ ادخل یدخل، یہ فعل متعدی ہے، کسی کو داخل کرنا۔ ادخل فعل ماضی ہے اور یدخل مضارع ہے، حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ ان اللہ یدخل، تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں، جنات میں، باغوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ موج کرتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد کو اور مسلمانوں کو سب کو بچا کے رکھے۔ کتنی خطرناک یہ چیز ہے اور یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہا ہے۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جانور ہے نا، جانور کے مقصد کیا ہے؟ کھانا کھانا، چارہ کھانا، اپنا دانہ کھانا، پیٹ بھرنا، جب اس کو مستی آئے تو اپنی شہوت پوری کرنا، اور کوئی مقصد ہے اس کا؟ تو جانور کی طرح یہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، کیونکہ کھا پی رہے ہیں جانوروں کی طرح، ان کا مقصد کھانا پینا، اپنی زندگی گزارنا، آخرت کا کوئی مقصد، بلکہ یہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے، اس دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ جو اس طرح زندگی گزار ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ والنار مثوی لہم، مثویٰ کے معنی ٹھکانہ، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں
ہی اشد من قریتک التی، وہ اس بستی سے جس میں آپ رہتے ہیں، یعنی آپ کی بستی یعنی مکہ، مکہ سے زیادہ وہ طاقتور بستیاں تھیں. یعنی بستیاں طاقتور نہیں ہوتی، اس کے رہنے والے طاقتور ہوتے ہیں. مراد وہاں کے رہنے والے زیادہ طاقتور تھے. فوجی طاقت، اقتصادی طاقت، معاشی طاقت، ہر چیز ان کی طاقت بہت زیادہ تھی. ایسی بستیاں پچھلے زمانے کی، مصر کی کیا بات تھی، بڑی ترقی یافتہ قوم بنی ہوئی تھی. عاد و سمود کے دیکھ لیجئے، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیں بہت زیادہ طاقتور بستی تھیں، اور جب ان کو ہلاک کی اہلکناہم فلا ناصر لہم، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا، کوئی مددگار نہیں تھا، ناصر نہیں تھا ان کا کہ ان کو بچا لے، ان کو ہوا تند و تیز ہواؤں سے بچا لے، یا جب پانی کی لہریں آئیں تو بچا لے، یا زلزلہ آیا اور زمین پھٹ گئی تو ان کو نکال لے. تو اللہ ڈرا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کر دیں گے. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں مان لاتے؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، افمن کان علی بینہ، کیا وہ جو دلیل پر ہو، براہین پر ہو، اللہ کی طرف سے جو آیات اور نشانیاں اور دلائل دیے گئے ہیں، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، اس پر ہو، یعنی قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہو. کمن زین لہ، اس کی طرح ہے جس کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے. خوبصورت، دیکھیں وہ بد اعمالیاں ہوتی ہیں نا، شیطان اس کو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیتا ہے. اب دیکھیے بدکاری کو، زنا کو ہر انسان برا سمجھتا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہر مذہب میں اس کو، اور جو ان کے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی. لیکن جب شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، دماغ پر وہ چھا جاتا ہے، تو یہی چیز اس کو بڑی خوبصورت نظر آتی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. تو یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے. اب دیکھیے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بدعت، یار یہ تو اعمال تباہ ہو جائیں گے، اللہ کیا عذاب ہوگا، یہ دین کے اندر دخل اندازی ہے. شرک، یار شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن شیطان ایسا مزین کرتا ہے، ان کو وہ چیزیں اچھی لگتی، بہت پیاری لگتی. کمن زین لہ سوء عملہ، اس کے برے اعمال کو زینت دے دی گئی. واتبعوا اہواءہم، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن و سنت یا جو اللہ کی طرف سے دلائل نازل ہوئے اس پہ چل رہا ہے، اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو برے عمل جس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے.